ناظرین، بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان کے کل رقبے کا 43.6% بنتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 65,65,885 نفوس پر مشتمل تھی۔ اس وقت صوبے کی آبادی ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان میں ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان محل وقوع میں اہم ترین صوبہ ہے، مگر افسوس حالیہ UN عالمی ادارے کے سروے کے مطابق بلوچستان دنیا کا سب سے پسماندہ اور غریب ترین علاقہ ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان، صوبہ خیبر پختونخوا، جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں سندھ اور پنجاب، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کی 832 کلومیٹر سرحد ایران اور 1120 کلومیٹر طویل سرحد افغانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ 760 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی بھی بلوچستان ہی میں ہے۔ ناظرین، ایران میں بلوچوں کا علاقہ جو ایرانی بلوچستان کہلاتا ہے اور جس کا دارالحکومت زاہدان ہے، 70,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ بلوچوں کی آبادی ایران کی کل آبادی کا 2% ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بھی زائل کے علاقہ میں بھی بلوچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ناظرین، اگر ہم بلوچستان کی تاریخ کی بات کریں تو آثار قدیمہ کی دریافتوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بلوچستان میں پتھروں کے دور میں بھی آبادی تھی۔ مہر گڑھ کے علاقہ میں 7,000 سال قبل مسیح کے زمانہ کی آبادی کے نشانات ملے ہیں۔ سکندر اعظم کی فتح سے قبل بلوچستان کے علاقہ پر ایران کی سلطنت کی حکمرانی تھی، اور قدیم دستاویزات کے مطابق یہ علاقہ ماکہ کہلاتا تھا۔ 325 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم جب سندھو کی مہم کے بعد عراق میں بابل پر حملہ کرنے جا رہا تھا تو یہی مکران کے ریگستان سے گزرا تھا۔ اس زمانہ میں یہاں براہوی آباد تھے، جن کا تعلق ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں دراوڑوں سے تھا۔ ناظرین، 654 عیسوی میں عبد الرحمن بن سمرہ نے زمراج نامی علاقے جو اب جنوبی افغانستان میں ہے میں مسلم فوج بھیجی تھی۔ زمراج کو فتح کرنے کے بعد مسلم فوج کا ایک دستہ افغانستان کے مشرقی حصے میں بھیجا گیا، جہاں انہوں نے کابل، غزنی وغیرہ فتح کیے، اور ایک دستہ کوئٹہ کی طرف بھیجا گیا جس نے قندبیل، جودہ بولان تک کے علاقے فتح کیے۔ موجودہ پاکستانی بلوچستان امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا، اور یہ مکمل طور پر خلافت راشدہ کے زیر اقتدار تھا۔
پورے بلوچستان میں صرف قیقن نام کا ایک قصبہ تھا جو عمر بن خطاب کے دور میں فتح نہیں ہوا تھا، تاہم یہ قصبہ بھی بعد میں علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن سمرہ نے زمراج کو اپنا صوبائی دارالخلافہ بنایا اور وہ 654 عیسوی سے لے کر 656 عیسوی تک ان علاقوں کے گورنر رہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دور میں بلوچستان کے جنوبی حصوں میں ایک بغاوت برپا ہونے لگی، لیکن خانہ جنگی کے باعث 660 عیسوی تک خلیفہ وقت علی بن ابی طالب نے ان علاقوں میں باغیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ 660 عیسوی میں علی بن ابی طالب نے حارث بن مروہ کی قیادت میں فوج بھیجی۔ انہوں نے بلوچستان کے شمالی علاقوں سے شروع کرتے ہوئے شمال مشرقی علاقوں تک بلوچستان فتح کیا۔ اس کے بعد بلوچستان کے جنوبی علاقے بھی فتح کیے گئے۔ ناظرین، ان کا نام حارث بن ابی مرہ ہے، حارث بن ابی مروہ نہیں ہے۔ 663 عیسوی میں خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار پھر شمال مشرقی بلوچستان اور کلات خلافت امویہ کے ہاتھوں سے چلا گیا، جب حارث بن مرہ اور ان کی فوج کی ایک بڑی تعداد ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے بلوچستان کے ان علاقوں کو دوبارہ فتح کیا اور خلافت عباسیہ میں بھی بلوچستان مسلم خلافت کا باقاعدہ حصہ رہا۔ ناظرین، اگر جدید تاریخ کی بات کی جائے تو پاکستان کے ساحل کا زیادہ تر بلوچستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ مشرقی بنگال، سندھ، پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا، بلکہ 1947 تک پاکستان کا موجودہ بلوچستان کا صوبہ 5 حصوں میں منقسم تھا۔ 5 میں سے 4 حصوں میں شاہی ریاستیں تھیں، جن کے نام کلات، خاران، مکران اور لسبیلا۔ ایک برٹش انڈیا کا علاقہ برٹش بلوچستان تھا۔ کلات، خاران، مکران اور لسبیلا پر برطانوی ایجنٹ بھی نگران تھے۔ کلات، لسبیلا، خاران اور مکران کا علاقے وہی تھے جو آج بھی اسی نام کی ڈویژن کی صورت میں موجود ہیں۔ برٹش بلوچستان میں موجودہ بلوچستان کی پشتون پٹی، لورالائی، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ یوب، یمن کے علاوہ چمن کے علاوہ کوئٹہ اور بلوچ علاقہ، ضلع چاغی، بگٹی اور مری ایجنسی کوہلو کے علاقے شامل تھے۔ اس وقت گوادر خلیجی ریاست عمان کا حصہ تھا جو خان آف کلات نے عمان کو دیا تھا۔ مکران اور لسبیلا کے پاس سمندری پٹی تھی، جبکہ باقی 3 علاقے کلات، خاران اور برٹش بلوچستان خشکی میں گھرے ہوئے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت 3 جون کے منصوبہ کے تحت برٹش بلوچستان نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین نے کرنا تھا، اور انہوں نے پاکستان کو بھارت پر ترجیح دی، جبکہ باقی 4 علاقوں لسبیلا، خاران، کلات اور مکران کے حکمرانوں نے بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کرنا تھا۔ لسبیلا، خاران اور مکران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا، جبکہ کلات نے ایسا نہیں۔ کلات میں گو کہ خان آف کلات حکمران تھے، مگر وہ منتخب ایوان بھی تھے جو 2 تھے، اور ان دونوں ایوانوں نے پاکستان سے الحاق کی اکثریت سے مخالفت کی تھی۔ تاہم ان ایوانوں کی حیثیت مشاورتی تھی، اصل فیصلہ خان آف کلات نے ہی کرنا تھا۔ جب لسبیلا، مکران اور خاران کے حکمرانوں نے پاکستان سے الحاق کر لیا تو کلات کی ریاست مکمل طور پر پاکستانی علاقہ میں گھر گئی۔ انگریزی میں ایسی علاقہ کو انکلیو کہا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں مارچ 1948 میں کلات نے بھی پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان کے اس فیصلے کے خلاف ان کے چھوٹے بھائی شہزاد میر عبد الکریم نے مسلح جدوجہد شروع کر دی، جس میں انہیں افغانستان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس مسلح جدوجہد کا نتیجہ پاکستان کی فوجی کارروائی کی صورت میں نکلا۔ یہ فوجی کارروائی صرف کلات تک محدود تھی۔ کارروائی کے نتیجے میں شہزادہ میر عبد الکریم افغانستان فرار ہو گیا۔ بعد میں برٹش بلوچستان کو بلوچستان کا نام دیا گیا۔ ناظرین، بلوچستان کے 33 اضلاع ہیں، جن میں آوران، یارخان، بولان، چاغی، ڈیرہ بگٹی، گوادر، ہرنائی، جعفر آباد، جھل مکسی، کلات، سوراب، کیچ، خاران، کوہلو، خزدار، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لسبیلا، لورالائی، مستونگ، موسیٰ خیل، نصیر آباد، نوشکی، پنجگور، پشین، کوئٹہ، شیرانی، سبی، واشک، یوب، زیارت، صحبت پور اور سکندر آباد شامل ہیں۔
ناظرین، بلوچستان کی آبادی 1951 سے لے کر 1998 تک بڑھی ہے۔ 1951 میں 11,67,167 آبادی تھی اور اس میں شہری آبادی صرف 12.38% تھی، جبکہ 1998 میں یہ آبادی بڑھ کے 65,65,885 افراد پر مشتمل تھی، جن میں شہری آبادی کا تناسب 23.89% تھا۔ بلوچستان کے اندر بلوچ قوم جو ہے وہ 64% ہے، پشتون 25% ہے، سرائکی 11% ہے، سندھ بین 10% ہے، پنجابی 4% اور ہزارہ 1%۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر موجود گوادر بندرگاہ پاکستان کی سب سے بڑی اور گہری اور گرم پانیوں کی بندرگاہ ہے، جہاں پہ سارا سال جو ہے وہ مختلف ممالک سے تجارت کی جا سکتی ہے۔ بحری بیڑے اور بحری جہاز جو ہیں وہ ان کا ان اور آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تجارت کے حوالے سے ایک بہت فائدہ مند چیز ہے۔ پاکستان مستقبل میں اس بندرگاہ سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ترقیاتی کام وہاں پہ جاری ہیں۔ گوادر اسٹیڈیم بھی قائم ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروسیسز جاری ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو بلوچستان کی تعارف کے حوالے سے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس پاکیزہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔